السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان حمید کیسر آپ کو اپنے پروگرام ادب کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے ساتھ استاد مکرم، ہمارے بہت پیارے دوست، نامور شاعر، ادیب اور نقاد ڈاکٹر روش ندیم ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی شاعری، ان کی تنقید اور باقی کتابوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیر و عافیت؟ آپ بہت مصروف رہے اس دسمبر جب سے شروع ہوا ہے، کبھی آپ کی کانفرنس بہول پور میں جاری ہے، کبھی لاہور میں ہے، کبھی پھر آپ ساہیوال آ جاتے ہیں، کبھی آپ موٹر وے پہ سفر کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ میں ایک تو ظاہر ہے کہ کالج میں پڑھا رہا ہوں جی۔ میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج سٹی ٹاؤن میں صدر شعبہ اردو اور ڈین فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سائنسز کے طور پہ کام کر رہا ہوں جی۔ اور یہ میری کہہ لیں کہ پیشہ ورانہ مصروفیات ہیں۔ اس کے علاوہ میں بطور لکھاری کے تنقید لکھ رہا ہوں اور مسلسل لکھ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں، اور شاعری میرا میدان ہے، نظم خاص طور پہ نئی نظم۔ اس کے علاوہ مختلف جو فورمز ہیں، چاہے وہ انجمن ترقی پسند مصنفین ہو، چاہے وہ دی بلیک ہول ہو، چاہے وہ یہ حلقہ باب ذوق ہوں، اکیڈمی آف لیٹرز میں فنکشن ہوتے ہیں تو وہ وہاں آنا جانا رہتا ہے، اور اپنے خیالات کا اظہار لیکچرز کی صورت میں یا دیگر جو صورتیں ہیں، یا سوشل میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا ہے وہاں پر بھی، تو یہ ساری مصروفیت مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ زبردست۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی 8 کتابیں تو ہم نے ہمارے علم میں کہ چھپ چکی ہیں، باقی بھی کوئی کافی آپ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے، تو وہ کتنی کتابیں ہیں جو پائپ لائن میں ہیں؟ وہ تقریباً 5 کتابیں ہیں، ٹھیک، جن میں سے تنقید پر ہے اور نوبادیات کے مطالعے پر ہیں، اس کے علاوہ ادبی تاریخ پر ہیں، اور ساتھ ہی جو سماجی تنقید ہے، سماجی سیاسی تنقید اس پر ہے۔ ویری گڈ۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب شاعری میں دیکھتے ہیں کہ نئی نظمیں ٹیشو پیپر پہ لکھی نظموں کے بعد بھی آپ جاری ہے، تو وہ ابھی شاعری کی کوئی کتاب فوری؟ 2 کتابیں میری آئیں، ایک تو 2000 میں ٹیشو پیپر پہ لکھی نظمیں، اور اس کے بعد 2014-15 میں دہشت کے موسم میں لکھی نظمیں، یہ کتاب آئی تھی، تو ابھی وہ ری پرنٹ ہوئی ہیں دوبارہ، اور یہ میرا کام ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی میں لکھ رہا ہوں، پھر یہ ہوا کہ اس دوران میرا تنقید کی طرف زیادہ رجحان رہا، خاص طور پہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں جو میں نے ایک طویل عرصہ گزارا ایک پروفیسر کی حیثیت سے، تو وہاں پر یہ ہے کہ میری مصروفیات یونیورسٹی کی ہی ایسی تھی کہ میرا رجحان، چونکہ ایم فل پی ایچ ڈی کو پڑھانا ہوتا تھا اور ریسرچ آرٹیکلز کے ساتھ میں جڑا ہوا تھا، تو وہاں تنقید حاوی رہی۔ تو یہ سارا کچھ جو میں 5-6 کتابوں کی صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میری آنے والی ہیں، وہ ساری اسی دور کی تنقید ہے، اس کے بعد کی اور اس دور کی لکھی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب ناول آپ کا کب چھپا تھا؟ ان کتابوں میں چھپیوں میں ایک ناول بھی ہے لکھا تو یہ میں نے 1990-91 میں تھا، چھپا یہ 95 میں۔ نام بھی بتائیے گا ذرا۔ ابر کی آہٹ۔ ابر کی آہٹ، جی ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت نام، دیکھیں نا، مجھے تو وہ ابھی تک میں ٹیشو پیپر کی نظموں سے نہیں نکل پایا، بہت شکریہ۔ تو میں بلکہ انگلینڈ ساتھ لے گیا تھا وہ کتاب آپ کی، جی جی، اور وہیں میرے دوستوں نے لے لی مجھ سے، مگر وہ کمال آئیڈیا تھا کہ بہت بے وزن کاغذ کے اوپر آپ نے بڑی نرم و نازک جی جی نظمیں آپ نے لکھی، بڑی خوبصورت، اور اسی طرح یہ دیکھیں یہ ناول کا موضوع ڈاکٹر صاحب کیا تھا؟ ناول بنیادی طور پر تاریخی حیثیت رکھتا ہے، تاریخی ناول ہے، اور اس میں جو 6 صدی کا عرب ہے اس کو موضوع بنایا گیا ہے، وہاں پر جو آنے والی تبدیلیاں ہیں اور وہاں کے جو سماجی سیاسی صورتحال ہے اس کو عربوں کے تحت میں نے دیکھا اور پیش کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں وہ آج کل جو ہماری جدید تنقید لکھی جا رہی ہے اس سے کسی سطح پہ وہ خود تنقید نکار پر یہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو پروفیسرز ہیں، جو
یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے ہیں وہ جو تخلیقی ایک کسی شاہپارے کا حسن ہے اس کو اس طرح سے ان کی تنقید ذرا اس سے مختلف نظر آتی ہے ہمیں، لگی لپٹی تھوڑی سی، یعنی وہ ذرا اس سے مختلف محسوس ہوتی ہے. آپ اس کو کس طرح سے یعنی اس کی وکالت کریں گے اپنی جو تنقید آپ لکھتے ہیں؟ اس میں امیر صاحب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تنقید ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک تو پروفیسرانہ تنقید ہوتی ہے جی، جس کا ہدف جو ہے یا تو پیشہ ورانہ ضروریات ہوتی ہیں، کیونکہ اب ایچ ای سی کے تحت جو یونیورسٹیاں ہیں یا کالجز ہیں اس میں پروموشن کے لیے، سلیکشن کے لیے کچھ تحقیقی آرٹیکل لازمی قرار دیے گئے ہیں. ٹھیک. تو اس کے تحت ظاہر ہے کہ خاص طرح کی تنقید جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کا ہدف خود وہ طلبہ ہوتے ہیں یونیورسٹی کے، تو ان کو سامنے رکھ کے لکھی جاتی ہے. تو اس لیے اس کا ایک خاص انداز اور معیار ہوتا ہے. لیکن ایک تنقید ایسی ہے جو پیور ادب کے لیے ہوتی ہے اور جس کو میں آزاد تنقید کہتا ہوں، جو کہ یونیورسٹی یا اس طرح کے اداروں کے ماحول اور اس کے دباؤ سے اور جو پیشہ ورانہ اہداف ہے اس سے آزاد ہوتی ہے. یہ تنقید ہمارے ہاں لکھی جاتی رہی ہے، اس کی مضبوط روایت ہے، چاہے وہ مظفر علی سید کی صورت میں ہو، شہزاد منظر کی صورت میں ہو یا اور دیگر حوالے سے. تو لیکن یہ ہے کہ جب سے ایچ ای سی وجود میں آیا ہے اور یونیورسٹیوں کے جو شعبے ہیں وہ تنقید کا مرکز بن گئے ہیں تحقیق کے نام پر، اور تو تنقید کا معیار کافی، تنقید زیادہ لکھی گئی ہے لیکن اس کا معیار نیچے آیا ہے اور آزاد تنقید جو ہے وہ کم ہو گئی. تو لہٰذا میں اس کو کہتا ہوں کہ دانشورانہ تنقید جو اپنی سماجی، سیاسی، معاشی اس سے جڑت ہو اور اس میں وہ جو بڑے سوالوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، بالکل ٹھیک، نہ کہ کسی اکیڈیمیا یا سلیبس کے ساتھ جڑی ہوئی. ایسے ہی. اور نئے لکھنے والوں کو یعنی وہ ایک طرح کی عرج بھی دیتی ہے اور رہنمائی بھی دیتی ہے. ایسے ہے نا؟ میرا سوال کا بھی یہی مطلب تھا کہ وہ جو یہ جو دانشورانہ تنقید ہے، میرا خیال ہے کہ یہی ہمارے معاشرے کے لیے یا نئے لکھنے والے کے لیے رہنمائی کا باعث ہے. ادروائز جو پروفیسرانہ جو ہے وہ لکھنے والوں کو ڈراتی ہے، اس کی ٹرمنالوجیز ایسی ہیں کہ وہ مشکل ہو جاتا ہے، وہ ڈر لگتا ہے اس سے. جی ہاں، کیونکہ دیکھیے تنقید جو ہے وہ دراصل راستہ بناتی ہے انسان کی ترقی کا، اور وہ انسان کے خیالات کو، اس کے تصورات کو آگے بڑھاتی ہے، اس کے لیے جگہ بناتی ہے، نہ کہ روکتی ہے. تو یہ تو ایک لائٹ بوم کا کردار ادا کرتی ہے جو آپ کو اگلا منظر آپ کے سامنے صاف کرتی ہے. تو چونکہ جو دانشورانہ تنقید ہے وہ بڑی علمی اقدار پر کھڑی ہوتی ہے اور بڑے سوالوں پر کھڑی ہوتی ہے. تو بڑے سوال جو ہیں وہ اپنی آزادی میں ہی پنپ سکتے ہیں، وہ کسی مخصوص ماحول میں پنپ نہیں سکتے ہیں. اس کا جو ہدف ہے وہ عالمی ادب اور ادیب ہوتا ہے. لیکن پروفیسرانہ تنقید کا جو ہدف ہے وہ عالمی ادب یا ادیب نہیں ہوگا بلکہ وہ سلیبس ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت اہم فرق بن جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو اب تک کام ہمارے سامنے آیا ہے، جس پر آپ ابھی کتابیں تیار کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تنوع ہے آپ کے موضوعات میں، اور جبکہ ایک تخلیق کار کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ مختلف اصناف ادب پر نظر رکھنا، بیک وقت ان پہ نظر رکھنا، اس کی جو ترویج و ترویج و ترقی ہو رہی ہے اس پہ نظر رکھ کر اپنی بات کرنا. تو اس کو آپ کس طرح سے، آپ کیسے کرتے ہیں؟ یہ بہت شروع میں ہی مجھے مطالعے کا ایک کہہ لے کہ متنوع تجربہ اور شوق ہو گیا تھا. مثلا میری پہلی کتاب 1993 میں چھپی، پاکستان برطانوی غلامی سے امریکی غلامی تک. تو پاکستان کو تاریخی تناظر میں اس کے نوبادیاتی حوالے سے میں نے اس کو تجزیہ کیا.
پھر اسی دور میں نے کتاب لکھی جو چھپی 95 میں، ابر کی آہٹ ناول جو تھا. پھر میں نے تیسری دنیا کا فلسفہ انکار کہ نوبادیاتی تجزیے کو میں نے پھیلایا پھر تھرڈ ورلڈ کے اوپر. اور اس کے بعد میری کتاب چھپی جدید ادبی تحریکوں کا زوال. تو وہ ہمارے ہاں جو ساؤتھ ایشیا میں اردو ادب میں جو تحریکیں شروع ہوئیں، چاہے سر سید تحریک تھی، جدیدیت کی تحریک تھی، ترقی پسند تحریک تھی، جو بھی تھی، ان کا میں نے ترقی پسندانہ تجزیہ کیا. پھر اس کے بعد میری کتاب جو ہے آئی یہ ٹیشو پیپر پہ لکھی نظمیں. یہ نظموں کی ہے کیونکہ 90 کی دہائی میں پنڈی کے اندر جو سب سے بڑی تحریک اردو نظم کی شروع ہوئی تھی، تو میں اس کا حصہ تھا. پھر اس کے بعد یہاں میں آپ کا تکلام معاف، اسی دور میں آپ دیکھیں تو راولپنڈی اسلام آباد شہر افسانہ بھی مشہور ہوا، اور جیسے نظمیں لکھی جا رہی تھیں شدت سے، اسی طرح افسانہ بھی. ہم سے پہلے کی جو نسل تھی جس کا تعلق ڈاکٹر رشید امجد سے، احمد جاوید سے، اس طرح کے لوگوں سے تھا، تو وہ اس کو شہر افسانہ بنا چکے تھے. جب ہم آئے ہیں تو یہ ساری نسل جو ہے وہ بزرگ مرحلے میں تھی اپنے عمر کے، تو پھر ہم آگے بڑھے. تو میرا خیال ہے کہ نظم کے لیے وہ ہم کو کا رستہ ہموار کرنے کے لیے خود اس کے شہر افسانہ ہونا جو ہے وہ بہت اہم تھا. جی ہاں، کہ ظاہر اختصار کی وہ ہو رہی ہے، بالکل ایسے ہی داغ بیل ڈالی جا رہی. تو پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد میری کتاب منٹو کی عورتیں آئی. پھر فیض احمد فیض پر ایک کتاب میری آئی کہ 20ویں صدی میں جو فیض پر جو سب سے ساؤتھ ایشیا میں اور اس سے باہر جو اہم کام ہوا وہ سارے کا سارے میں نے کمپائل کیا. مخترع قومی زبان نے، افتخار عارف صاحب نے مجھے پروجیکٹ دیا تھا. اور اس کے بعد یہ دہشت کے موسم میں لکھی نظمیں وہ آئی. تو باقی ابھی کام میرا جاری ہے، وہ یہ کہ میں تیار ہی ہے تقریباً. میں خود اس کو ایک نظر دیکھنا چاہ رہا تھا کہ فائنل کر کے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ابھی منٹو کا ذکر ہے تو منٹو ظاہر مجھے یاد آ گیا، ہمارے مرحوم ایک دوست آپ کے بھی مہربان پروفیسر سجاد شیخ. جی بالکل بالکل. جب آپ کام کر رہے تھے منٹو کی عورتوں پر تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے آپ اور وہ مل کے آپ نے ان کی کتابوں کی جو لائبریری ہے اس کو بھی کنسلٹ کیا، کہاں کہاں گھومے پھرے، یہ سارا کچھ. تو ان کے حوالے سے کوئی بات کیجیے تاکہ وہ اس ذہن میں نہیں ہے، ان کے چاہنے والے ہمارے جو سینئر لوگ ہیں ان کو یاد کر کے خوش ہوں. تاکہ سجاد شیخ ایک ترقی پسند دانشور تھے اور استاد تو وہ انگریزی کے تھے ہی. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ڈیڈیکیٹڈ اور ورسٹائل استاد ہمارے یہاں اب نہ ہونے کے برابر ہے. اور وہ جو تھے ان کی اپنی بہت بڑی لائبریری تھی. انہوں نے بہت تراجم کیے، چاہے وہ احمد نعیم قاسمی ہوں، چاہے منیر نیازی ہوں، چاہے کچھ اور لوگ. لیکن ان کا جو ایک بڑا کنٹریبیوشن تھا وہ منٹو کی صورت میں تھا. انہوں نے منٹو کی تحقیق کے اور تنقید کے ایسے زاویے واہ کیے جو اس سے پہلے سامنے نہیں آئے تھے. لیکن ہوا یہ کہ چونکہ وہ اپنے مزاج میں ایک پرفیکشنسٹ تھے تو وہ فوری طور پہ چیزوں کو پر مطمئن ہو کر کتاب کی صورت میں لانے والے نہیں تھے. تو اس لیے وہ آخر تک اپنی کتابیں اس منٹو کے حوالے سے نہیں لا سکے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر انوار احمد سے لے کر مجھ جیسے بندے تک سب نے ان سے استفادہ کیا اور سیکھا. یہ ان کا کمال ہے. میں یہاں پر ان کو ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اپنے ایک بڑے سپوت کو کہ انہوں نے کئی نسلوں سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ گارڈن کالج کے اندر استاد رہے. تو ان کے لاکھوں سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ان سے سیکھا، ان کو دیکھا، ان کو پڑھا، اور وہ بالکل درویش صفت انسان تھے. اور یقیناً وہ ہمارے یادوں میں بھی رہیں گے. اور ہمارے جو راولپنڈی اسلام آباد کا جو علمی اور ثقافتی ماحول ہے اس میں ان کا کنٹریبیوشن جو ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب میں نے ان کی وہ کتابیں دیکھیں، الماریاں تو خط کم ہو گئیں، اوپر والی منزل میں درمیان میں یعنی کمرے میں کتابیں ہیں اور 5-6 فٹ کی ان کی نا وہ لگی ہوئی ہیں. اتنی کتابیں میں نے دیکھی. اور ہم نے مل کے تادیب انٹرنیشنل کا
منٹو نمبر بھی کمپائل کیا تھا، تو وہ کسی وجہ سے نہیں چھپ سکا۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنے موضوعات آپ کی شخصیت میں سمٹے ہوئے ہیں، نظم جو ہے وہ آپ کا عشق ہے، تو نظم کے حوالے سے تھوڑی گفتگو ہو اور اپنی پسندیدہ نظم آپ ہمیں ہمارے دوستوں کو ضرور سنائیے کوئی۔ میر صاحب 90 کی دہائی جیسا میں نے عرض کیا کہ پنڈی اسلام آباد میں ایک کہکشاں تھی جو ابھر آئی۔ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو پچھلی نسل سے تعلق رکھتے تھے، مثلا سرمد صاحب آئی، کچھ لوگوں کے نام آپ لیجیے نا، یہ سرمد صاحب آئی ہے، کشور ناہید ہے، اس طرح کے بہت سارے لوگ، ضیاء جلندری ہیں، یہ جو نظم نگار تھے اور پچھلی نسل سے ان کا تعلق تھا لیکن یہاں موجود تھے۔ کچھ لوگ تھے جو باہر سے آ کے یہاں سیٹل تھے، مثلا عبدالرشید جیسا نام بہت اہم، وہ یہاں اپنے جاب کے سلسلے میں یہاں ایک طویل عرصہ رہے۔ پھر ایک ہم سے تھوڑی سی سینئر نسل جس میں نصیر احمد ناصر، علی محمد فرشی، انوار احمد جیسے لوگ بھی شامل تھے، پھر ہم جیسے انوار فطرت بھی وہیں شامل، انوار فطرت بھی بالکل، پھر ہم جیسے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ پھر آفتاب اقبال شمیم جیسا جس نے صرف نظم لکھی اور پچھلے یعنی یوں کہہ لیں کہ 70-80 کی دہائیوں میں ان کا ایک نام بن چکا تھا، تو وہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ تو ایک ایسے ماحول میں جبکہ پیچھے شہر افسانہ کی صورت میں ایک پورے بر صغیر میں ایک نام تھا پنڈی اسلام آباد کا، اس نسل کے بعد یہ شہر نظم کہلایا، اور اس میں جو لکھنے والے جو لوگ تھے ان میں میرا بھی حصہ ہے۔ بالکل، میری جو ٹیشو پیپر پہ لکھی نظمیں ہیں یہ اسی دور میں سامنے آئیں۔ یہ جو 90 کی دہائی کی نظم ہے یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ نظم ہے، جس نے یوں کہہ لیں کہ جو 20ویں صدی کی اردو نظم تھی اس کو ایک بڑی چھلانگ دی، اب ٹیکنیک کے اعتبار سے، موضوعات کے اعتبار سے، ڈکشن کے اعتبار سے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کام بھی ہونا چاہیے۔ ابھی وہ سارے ہمارے نظم نگار جو ہیں وہ موجود ہیں، جن میں سعید احمد بھی شامل ہیں، داؤد رضوان ہوتے تھے، تابش کمال تھے، پھر اس میں رفیق سندیلوی کا نام ہے، اور اس کے علاوہ پھر فہیم جوزی تو پچھلی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی یہیں پر تھے۔ لیکن اس کے بعد جو نئے لوگ آئے جس میں زاہد امروز شامل ہے، وہ بڑا اہم نام ہے۔ تو 90 میں یہ بھی تھا کہ احمد ندیم قاسمی صاحب بھی زندہ تھے اور وزیر آغا بھی زندہ تھے، بالکل صحیح، اور اسکول آف تھاٹ ہے دونوں، اور فنون اور اوراق جو ہے وہ ان نظموں کو فروغ دینے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، خاص طور پہ وزیر آغا صاحب کا۔ پھر یہ ہوا کہ نصیر احمد ناصر جب یہاں پر آئے تو وہ میرپور سے پہلے اور بعد میں پھر انہوں نے یہیں پنڈی آ کر اپنا رسالہ تستیر شروع کیا، جس نے نظم کو نئی آوازوں کو ایک پلیٹ فارم دیا اور وہ اکٹھا کیا۔ پھر انوار فطرت روزنامہ جنگ کا ادبی صفحہ نکالتے تھے، انہوں نے اس حوالے سے اپنا کنٹریبیوٹ کیا بہت زیادہ، خود نظم کے بڑے شاعر، خود نظم کے بڑے شاعر۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نظم کا پورا ایک ماحول یہاں پر بن گیا، اور اس نے متوجہ کیا بر صغیر کو کی اردو دنیا کو کہ وہ اس نظم کو دیکھیں، اور یہاں جو تجربات ہو رہے تھے اور نظم کا جو ایک نیا آہنگ سامنے آ رہا تھا وہ کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ، میں نظم تو آپ سے سنوں گا لیکن مجھے خیال آیا کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ بہت ماشاءاللہ سوچنے والے اور لکھنے والے دانشور ہیں، اگر آپ استاد نہ ہوتے تو آپ ان موضوعات کے حوالے سے کون سا یعنی پیشہ ورانہ لائن آپ اختیار کرتے؟ یہ مشکل ہے، دیکھیے میں ایک مصور بھی ہوں، کارٹونسٹ بھی ہوں، یہی اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو میں نے تو پہلے نیچرلی کوئلے سے دیواروں پر تصویریں بنانا شروع کیا 3-4 سال کی عمر میں، لیکن شاید اس کے لیے فیوریبل ماحول مجھے نہیں مل سکا، اور میں پھر رائٹنگ کی طرف آ گیا۔ میرا جو سوچ وچار کا جو انداز ہے تو اس نے مجھے لکھت کی طرف راغب کر دیا، اور میں فرسٹ ایئر سے ہی، میں نے سیکنڈ ایئر سے
میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا. اس میں افسانہ بھی شامل ہے, مضمون بھی شامل ہے, تجزیہ بھی شامل ہے. ڈاکٹر صاحب افسانے بھی لکھے آپ نے؟ جی افسانے بھی میں نے لکھے. کمال ہے, یہ میرے لیے نئی بات ہے. نہیں, میں نے افسانے بھی لکھے, لیکن چونکہ وہ کہاں چھپے ڈاکٹر صاحب؟ کہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں فنون اور اوراق میں کہیں چھپے یا نہیں؟ وہ اس سطح پر تو نہیں چھپے کیونکہ میں نے کم لکھے, لیکن وہ چھپے ضرور ہے میرے پاس, وہ یعنی پڑھے ہوئے ہیں. یہ ہوا کہ بعد میں پھر تنقید کی طرف میرا رجحان زیادہ ہو گیا, تو تخلیقی عنصر کے طور پہ میں نے صرف نظم کو اپنے قریب رکھا. لیکن میں ہمیشہ خواہش مند رہا ہوں کہ میں جو ہے نثر بھی لکھوں, اسی لیے ناول جو ہے میں نے پھر لکھا. اور میں اب بھی خواہش مند ہوں کہ یہ اپنا یہ سارا کام سمیٹ لوں تو میں پھر دوبارہ اپنی زندگی کا اگلا حصہ جو ہے وہ تخلیقی نثر. ابھی بھی دیکھا جائے تو نثر کا چھپا ہوا کام زیادہ ہے, نظم 2 یا 3 ہے. ایسے ہی ہے نا, بالکل ایسے ہی. صحیح. ڈاکٹر صاحب بس اب وہی صورتحال ہے کہ جیسے منٹو آج ہمارا موضوع تھا ایک پروگرام میں, تو اس میں وہ سمٹنا مشکل ہو گیا. آپ کی شخصیت بھی بڑے زاویے ہیں, تنوع ہے موضوعات کی, آپ کا بڑا کام ہے. اللہ میاں آپ کو زندگی دے اور آپ سب اس کام کو مختلف تخلیقی زاویوں میں بانٹتے رہیں اور آگے بڑھاتے رہیں. اور ہم پھر کسی وقت گفتگو کریں گے, آپ کو پھر زحمت دیں گے. دوستو امید ہے آپ کو ہمارا ادب کے ساتھ پروگرام بھی پسند آئے گا, اور آپ ہمیں آپ کے رائے کا بھی انتظار رہے گا. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.